کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر 13. آج کے لیکچر میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ کلاسز آف میمورینڈم. آج ہم اپنا چیپٹر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. چیپٹر 1 ہمارا پریویس لیکچر میں کمپلیٹ ہو گیا تھا. چیپٹر 1 میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کچھ بیسک کنسیپٹ سیکھے تھے کمپنی لا کے، جو کہ تھرو آؤٹ دا سیشن ہم یوز کریں گے ان کنسیپٹس کو. اور اس کے علاوہ اینڈ پہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر آپ نے کوئی کمپنی رجسٹر کروانی ہے یعنی انکارپوریٹ کروانی ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا. چیپٹر 1 میں کیا سیکھا تھا؟ کچھ بیسک کنسیپٹس اور کمپنی رجسٹر کروانے کا پروسیجر. چیپٹر 1 میں ہی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ رجسٹریشن کروانے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کمپنی کے کیس میں 2 ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں؟ میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن. اور یہی وہ 2 ڈاکومنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. ابھی تک آپ نے صرف ان کا نام سنا ہوا ہے کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے. اس چیپٹر میں ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے میمورینڈم آف ایسوسیشن کیا ہے اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن کیا ہے. یہ جو آپ کو نوٹس دیے گئے ہیں آپ کے سامنے، اگر آپ دیکھیں تو ان میں 2 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ جو ریلیٹ کرتا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن سے، اور جو دوسرا پارٹ ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن سے. تو اس چیپٹر 2 میں ہم کیا اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں؟ میمورینڈم آف ایسوسیشن کے بارے میں، کیس میں کیا، اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن. اور 2 چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوں گے. پہلی میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے تو اس میں 2 چیزیں کیا سیکھ رہے ہوں گے. نمبر 1، اس میں کیا کیا انفارمیشن انکلوڈیڈ ہوتی ہے. جب میمورینڈم آف ایسوسیشن کو سیکھ رہے ہوں گے تو کیا سیکھیں گے؟ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کیا کیا انفارمیشن انکلوڈیڈ ہوتی ہے. اور دوسری چیز، اگر اس انفارمیشن کو آلٹر کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پروسیجر ہوگا. شاباش. پھر آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں بھی 2 چیزیں سیکھیں گے. کیا؟ پہلی چیز شاباش کہ اس میں کیا کیا انفارمیشن شامل ہوگی، اور دوسری چیز اگر اس انفارمیشن کو آلٹر کرنا ہو تو کس طریقے سے کریں گے. یعنی اس پورے چیپٹر میں ہم بیسیکلی 4 چیزیں سیکھ رہے ہوں گے. نمبر 1، واٹ از انکلوڈیڈ ان میمورینڈم. نمبر 2، ہاؤ ٹو آلٹر میمورینڈم. نمبر 3، واٹ از انکلوڈیڈ ان آرٹیکل. نمبر 4، ہاؤ ٹو آلٹر آرٹیکلز. ٹھیک ہے جی. تو پہلے کس کو سٹارٹ کریں؟ جو زیادہ اہم ہے، میمورینڈم آف ایسوسیشن کو. اچھا، میمورینڈم آف ایسوسیشن میں بھی بتائیے پہلے کس کو اسٹڈی کریں؟ یہ کہ اس میں شامل کیا کیا ہے یا کہ آلٹریشن کیسے ہوگی. ہمیں پہلے یہ پتا چل جائے کہ ہمیں اس میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے. چینج کرنے کی بات تو بعد میں آئے گی نا. ویسے آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، رول کی بات بتاؤں، میمورینڈم کی بھی آلٹریشن ہو سکتی ہے، آرٹیکلز کی بھی آلٹریشن ہو سکتی ہے، لیکن آرٹیکلز کی آلٹریشن کا کوئی بھی آلٹریشن کر لیں آرٹیکلز میں، اس کا ایک ہی پروسیجر ہے، اسٹینڈرڈ. لیکن میمورینڈم میں آلٹریشن کرنی ہونا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس انفارمیشن کس کلاس کو آلٹر کر رہے ہیں. ہر کلاس کی آلٹریشن کا پروسیجر ڈیفرنٹ ہے. کچھ سمجھ آئی؟ تو ذرا مجھے سوچ کے بتائیے کہ اس کنسیپٹ کو سامنے رکھتے ہیں آپ کا چیپٹر 2 میں زیادہ تر جو آلٹریشن ہے وہ میمورینڈم کی ڈسکس ہو رہی ہوگی کہ آرٹیکلز کی؟ کیوں ملا؟ کیونکہ میمورینڈم کی ہر آئٹم کا ہر کلاس کے چینج ہونے کا پروسیجر الگ ہے، جبکہ آرٹیکلز میں کوئی بھی انفارمیشن چینج کرے اس کا پروسیس تقریباً سیم ہے. ٹھیک، اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. پہلے چیپٹر ہم نے چیپٹر کا تھیم کیا سیٹ کیا؟ چیپٹر 2 ہے، اس میں 2 چیزیں ڈسکس ہوگی، میمورینڈم، آرٹیکلز. میمورینڈم میں سیکھیں گے کیا کیا شامل ہے، کیسے چینج کرنا ہے. آرٹیکل میں سیکھیں گے کیا کیا شامل ہے، کیسے چینج کرنا ہے. آرٹیکل سائڈ پہ، پہلے میمورینڈم. میمورینڈم میں بھی آلٹریشن سائڈ پہ. کیا سیکھنے جا رہے ہیں ہم آج؟ کیا کیا شامل ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، بیسک کنسیپٹ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کمپنی کے بارے میں کچھ بیسک انفارمیشن یا ریکوائرڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جو ریکوائرڈ یا بیسک انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ میمورینڈم میں شامل ہوتی ہے.
क्लियर जी? यूँ समझ लीजिए जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है उसमें हमारे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी हर बात नहीं लिखी होती, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी होती, हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है नहीं लिखा होता, ठीक है? हमारा घर किस जगह पे है ये तो लिखा होता है, ठीक है? वो घर छोटा है बड़ा है कितने कमरे, डिटेल नहीं। उसी तरह मेमोरेंडम में कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी होगी ताकि एक्सटर्नल पार्टीज कंपनी को पहचान सके, कौन है किधर है, ठीक है? कौन है किधर है क्या करते, इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हमारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं क्लॉजेज। लॉ की लैंग्वेज में ना, लॉ की हम एक है आम जबान, आम जबान में हम यूज करते हैं पैराग्राफ, ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस पेज पे कितने पैराग्राफ हैं, आप कहें सर इस पेज के ऊपर जो पहला है इसमें कोई 8-10 पैराग्राफ हैं, लेकिन पैराग्राफ को लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है क्लॉजेज, क्लॉजेज, ठीक है? तो अब मैं आपसे पूछूं, अगर लीगल लैंग्वेज में इसी चीज को पूछूं, मैं क्या कहूंगा कि बताओ इस पेज पे कितनी क्लॉजेज हैं, आप कहेंगे सर 8-10 क्लॉजेज हैं, ठीक है? कितनी क्लॉजेज हैं? तो हम अब क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम पढ़ने जा रहे हैं। कितनी क्लॉजेज होती हैं जी? अब सिर्फ पहले नाम सुन लें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लॉजेज, पहला नेम क्लॉज, नेम क्लॉज जिसमें क्या लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा और क्या लिखा होना है। और दूसरा प्लेस क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसका दूसरा नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्लेस क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें क्या लिखा होगा गैस करें, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो नेम क्लॉज, उसके बाद दूसरा प्लेस क्लॉज, तीसरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। कौन सी क्लॉज? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कहते हैं उस एक्टिविटी को जो कंपनी कर रही है, कंपनी क्या काम कर रही है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, जो कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है ना वो, ठीक है? हाँ, इंडस्ट्री, जैसे किसी कंपनी का नाम बता दें, किसी कंपनी, हाँ, निशात, निशात क्या काम करती है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो यहाँ पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्सटाइल के अलावा वो और कोई काम करती ही नहीं होगी, थोड़ा बहुत और काम भी शायद करती हो, लेकिन ज्यादा जो मेजर बिजनेस एक्टिविटीज है वो कौन सी है, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में उसकी मेजर एक्टिविटी लिखेंगे। और किसी कंपनी का नाम बताएं, बाटा। अब ये बाटा क्या करती है, जूते बनाती है, ठीक है? हो सकता है ये कुछ और छोटे मोटे सॉक्स वगैरह भी बनाती हो, ठीक है? लेकिन जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा वो कौन सा होगा, जूते। तो यहाँ पे ऑल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं लिखने, क्या लिखना है, जो सबसे बड़ा मेजर बिजनेस है। कंपनी का नाम क्या है, कहाँ वाक़या है, क्या काम करती है, मोटा मोटा क्या काम करती है, क्या लिख रहे हैं क्लासेस में, नाम क्या है, कहाँ वाक़या है, क्या काम करती है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। फिर इसके बाद लायबिलिटी क्लास, इसके बाद कौन सी क्लास है, लायबिलिटी क्लास में क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, लायबिलिटी। अच्छा, किसकी लायबिलिटी लिखी होगी, शेयर होल्डर की कि कंपनी की, आगे मेंबर। कंपनी की लायबिलिटी तो खुद के डेट्स की अनलिमिटेड होती है, खुद के तो उसने सारे के सारे डेट्स अदा करने हैं, तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होगी, ठीक है जी। तो इसमें क्या लिखा होगा, शेयर लायबिलिटी क्या है, शेयर होल्डर की। फिर से क्या मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्या क्या लिखा होगा, नाम क्या है, प्लेस कहाँ वाक़या है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस काम क्या करती है, लायबिलिटी का मेंबर की लायबिलिटी क्या है। फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज, इसका शाबाश, शेयर कैपिटल कितना इशू हुआ है कि रजिस्टर्ड कितना हुआ है, रजिस्टर्ड। ऑथोराइज्ड लिखा है, क्या आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल में फर्क पता है? तो आपको एक लॉ, कंपनी लॉ का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पता है।
جو کیس اسٹڈی میں بھی یوز ہو سکتا ہے کہ آتھورائز شیئر کیپٹل. اچھا اگر مجھے نہیں یقین, میرے سوال کا جواب میں پھر یقین آئے گا. آتھورائز اور شیئر کیپٹل میں سے کون سی چیز زیادہ ہو سکتی ہے؟ آتھورائز کیپٹل شیئر کیپٹل سے زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن ایشوڈ شیئر کیپٹل آتھورائز سے زیادہ, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں. شاباش. تو یہاں پہ میمورینڈم کے اندر ذہن میں رکھے گا کیا آیا؟ آتھورائز شیئر کیپٹل, ایشوڈ شیئر کیپٹل نہیں آیا. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کیس اسٹڈی آپ سے پوچھ لوں, کیس اسٹڈی پوچھ لوں آپ سے. چلیے, ہائیبریڈ کلاس میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کیس اسٹڈی کا جواب دیں گے. ہائیبریڈ کلاس کے اسٹوڈنٹ کا امتحان ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک کمپنی کا آتھورائز شیئر کیپٹل ہے 500 ملین, ایشوڈ شیئر کیپٹل ہے 400 ملین. انہوں نے 200 ملین شیئرز کیپٹل مزید ایشو کرنا ہے. کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ پھر سے سن لیں. آتھورائز شیئر کیپٹل 500 ملین, ایشوڈ 400 ملین, 200 ملین کا شیئر کیپٹل مزید ایشو کرنا ہے. کیسے کریں؟ ہائیبریڈ والے اسٹوڈنٹس بتائیں گے. ہائیبریڈ میں کوئی نہیں ہے, ہائیبریڈ میں کوئی نہیں. ہائیبریڈ میں کوئی ہے؟ ہائیبریڈ میں کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. یہ کون تھا؟ نہیں, یہ جو سامنے فرنٹ پہ اسٹوڈنٹ, یہ فیمیل اسٹوڈنٹس. ہاں یہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انشاءاللہ بننے ہیں, انشاءاللہ بنے. یہ ان سے پوچھیے, یہ جو سیکنڈ بینچ پہ ہیں. شاباش. ان میں سے کسی سے جی بتائیے آپ کا کیا خیال ہے, کیا کرنا پڑے گا؟ 500 آتھورائز ہے, 400 آلریڈی ایشوڈ ہے, 200 مزید ایشو کرنا ہے. کیا کرے؟ کمپنی سوچ رہی ہے, آپ کے پاس آئی کمپنی, بتائیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ یہ مائک ان کو دیجیے نا, ہمارے بھائی جو ہیں سیکنڈ بینچ پہ. ہاں جی شاباش, شاباش, ان کو مائک دیجیے. شاباش, بہترین بہترین, یہ انعام بنتا ہے ان کا نام. شاباش. کیا کرنا پڑے گا؟ آلٹریشن کس میں کرنی پڑے گی؟ میمورینڈم میں. میمورینڈم کے اندر کون سی کلاس آلٹر کرنی پڑے گی؟ آتھورائز کیپٹل کلاس. شاباش شاباش شاباش, یہ لیجیے یہ لیجیے. اچھا ایک دوسرا سوال بھی. اگر آتھورائز کیپٹل 500 ملین ہے, ایشوڈ 400 ملین ہے اور 100 ملین ایشو کرنا ہے, وہ کیسے کریں؟ وہ نارملی ایشو کر دیں. بہترین, نارملی. اس میں تو آتھورائز آلٹریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ آلریڈی اتنا کوشن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, 400 میں 100 ایڈ کریں 500 بن جاتا ہے. شاباش. تو اچھا اب مجھے بتائیے, اب فزیکل والوں کے لیے سوال, فزیکل والوں کے لیے سوال. مجھے بتائیے اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, اس کا آتھورائز شیئر کیپٹل ہے 500 ملین, ایشوڈ شیئر کیپٹل ہے 200 ملین. جنرل پبلک کو 200 ملین مزید ایشو کرنا چاہتی ہے. جی کیسے کر سکتی ہے؟ جی آتھورائز 5 ہے, 2 کا ایشو ہے آلریڈی, 2 کا مزید ایشو کرنا ہے. بے فکر ہو کے کر دے. دوسرا آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, بتائیے کیا دوسرا نہیں کر سکتے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ پروہیبٹڈ ہے. کیسے پروہیبٹڈ ہے؟ ہاں ریسٹرکشن کے ریسٹرکشن میں لکھا ہوا ہے. آپ نے نام پہ غور نہیں کیا. اکاؤنٹنٹ ہے نا, اکاؤنٹنٹ اماؤنٹ پہ غور کرتے ہیں. اکاؤنٹنٹ کا ہاں ادر انفارمیشن پہ غور. اسی لیے آئی کیپ آپ کو کمپنی لا میں ادر انفارمیشن میں گھمائے گا. آئی کیپ آپ کو نمبرز میں نہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے نمبرز میں مسئلہ ہونا آپ بائی نیچر فوری پکڑ دیتے ہیں. ویسے ہوتا ہے نمبر گیم, آپ اس میں ایکسپرٹ ہے. نمبر میں نہیں, آپ پتا کاؤنٹنگ میں بھی ڈیپریسیشن میں منتھس میں گھماتا ہے, ریٹ میں نہیں گھماتا. اسی طرح کمپنی لا میں بھی آپ کو وہ نمبر میں نہیں گھمائے گا. کہاں؟ ادر. اب ادر میں کس کس سچویشن میں, اس کی ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے. یہ جب بک پبلش ہو کے آئے گی نا, پتہ نہیں آج میں شاید آ گئی ہے, آ گئی ہے کسی, ہاں آج آ جائے گی.
تو جو بک پبلک اس کے اینڈ پہ ہم نے آئی کیپ کے سارے جو داؤ پیج ہے، جو طریقہ واردات ہے آئی کیپ کا، وہ آخری 3 پیج ہے بونس کنسپٹ کے نام سے ڈاکومنٹ بڑی محنت سے تیار کیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہتے وہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ اس پہ ایکسپرٹ ہو گئے نا، آئی کیپ آپ کو گھما نہیں سکتا، ورنہ اسی طرح گھماتا رہے گا. ٹھیک ہے کہ اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایشو نہیں کر سکتی پرائیویٹ کمپنی، کیوں؟ اچھا بتائیے یہ ریسٹرکشن میمورینڈم میں تھی کہ آرٹیکلز میں؟ آرٹیکل میں. شاباش، آپ نے آدھے سوال کا جواب دیا ہے. انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ نہیں کر سکتی، نہیں کر، لیکن اگر کرنے ہیں شاباش شاباش تو پہلے پبلک میں کنورٹ کریں، پھر کیا کریں؟ پھر لسٹڈ میں، پھر اس کے بعد جنرل پبلک کو. تو یہ ذہن میں رکھے گا پرائیویٹ کمپنی کے لیے جنرل پبلک کو شیئر ایشو کرنا پرائیویٹ کمپنی کے لیے منع ہے، یہ یاد ہے نا آپ کو. چلیے آگے واپس کہاں پہ تھے ہم؟ ہاں کلاسز پہ تھے. نیم کلاس ہو گئی. نیم کلاس کے بعد کون سی کلاس تھی؟ پلیس کلاس، کس جگہ پہ واقع ہے. پھر اس کے بعد پرنسپل لائن آف بزنس کلاس، پھر اس کے بعد لائبلٹی کلاس اور آتھورائز کیپٹل کلاس. لاسٹ انڈر ٹیکنگ کلاس یا سبسکرپشن کلاس. اس کلاس میں کوئی نہ کوئی انڈر ٹیکنگ دیتے ہوں گے. انڈر ٹیکنگ ہوگی نا، حلفیہ بیان ہوگا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جو جو آئین میں لکھا ہوا یا جو جو کمیشن نے ہمیں کہا وہ ساری کنڈیشن پوری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میمورینڈم یا آرٹیکلز میں جو جو کچھ لا نے لکھا ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں. اس کے اگر ان چیزوں کے علاوہ بھی کوئی ایڈ کرنی ہو کنڈیشن تو اس کلاس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم ان کنڈیشن کی پاسداری کریں. ریکال کروا دوں، چیپٹر 1 میں ہم نے پڑھا تھا ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ ہونا، اس کو لائسنس ایشو کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، اور اس میں آخری کنڈیشن تھی کہ کمیشن مزید ایڈیشنل کنڈیشن امپوز. تو بتائیے یہ جو لا نے لکھی ہوئی ہے یہ تو پابندی کرنی ہی ہے ممبرز نے، کیا یہ جو کوئی ایڈیشنل کنڈیشنز وغیرہ ہوں گی ان کی بھی پابندی کی جائے گی؟ بالکل کی. تو یہاں پہ وہ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی اوپر لکھا ہے ہم پابندی کریں گے، جو کچھ بھی ایڈیشنل کمیشن نے کہا ہم اس کی پابندی کریں گے، اور پھر نیچے نام لکھ کے سائن وغیرہ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نام لکھ کے سائن وغیرہ کر دیتے ہیں. یہ سائن کون کرتے ہیں؟ سبسکرائبرز. کلیئر جی؟ تو یہ ہمارے ہو گئے ٹوٹل 6 کلاسز. اور پھر اینڈ پہ نیچے سائن وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کلاس نہیں ہے، وہ انفارمیشن. اگر کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے کلاسز ہوتی ہیں، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے پارٹی 1 اس کے سائن، پارٹی 2 اس کے سائن. تو اس پہ پیج کے اینڈ پہ جب ساری کلاسز لکھ دی گئی ہوں گی تو پہلے یا دوسرے یا تیسرے جہاں پہ بھی کلاسز ختم ہو رہی ہے اینڈ پہ کیا ہوگا بھلا؟ سارے سبسکرائبرز کے نام ہوں گے، سائن کریں گے. کلیئر جی؟ اب یہ تو تھا اوور ویو. اب ان کلاسز کو ہم ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کون سی کلاس ہے جی؟ نیم کلاس. نیم کلاس میں کیا لکھا ہوگا؟ کمپنی کا نام، اور نام کے ساتھ لفظ لمیٹڈ وغیرہ ضرور لکھا ہوگا. نام کے ساتھ لفظ ضرور، یعنی کیا مطلب؟ اگر کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہے تو کیا لکھا ہوگا؟ لمیٹڈ. لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے، کیا لکھا ہوگا؟ گارنٹی لمیٹڈ. شاباش. اور اگر انلمیٹڈ کمپنی ہے انلمیٹڈ لکھا ہوگا. شاباش. ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ ہے ہاں تو پھر لمیٹڈ نہیں لکھا ہوگا. تو ٹائپ آف کمپنی کے لحاظ سے جو بھی اینڈ پہ لمیٹڈ یا اس کے ساتھ ہاں ایس ایم سی ہے تو کیا لکھا ہوگا؟ ایس ایم سی پرائیویٹ. اور اگر ادر دین ایس ایم سی پرائیویٹ کمپنی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ لکھا ہوگا. اور اگر پبلک ہے
تو پبلک لمیٹڈ نہیں لکھا ہوگا, صرف لمیٹڈ لکھا ہوگا, صرف لمیٹڈ لکھا ہوتا ہے. اور اگر لسٹڈ کمپنی ہے, لسٹڈ کمپنی ہے تو پبلک لسٹڈ لکھا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لسٹڈ کے ان لسٹڈ نام میں نہیں لکھا ہوتا. کسی بھی کمپنی, کوئی کمپنی کا اسٹیٹ لسٹڈ ہے کہ ان لسٹڈ ہے, یہ نام سے پتا نہیں چلے گا, یہ آپ کو علیحدہ بتائے گا. باقی پبلک ہے کہ پرائیویٹ ہے, لمیٹڈ بائی شیئر ہے کہ لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے کہ ان لمیٹڈ ہے, یہ آپ کو نام سے پتا چل جائے گا. لیکن لسٹڈ ہے کہ ان لسٹڈ, کیونکہ اس کا نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کلیئر؟ نام میں کیا رکھا نہیں, نام میں رکھا ہے. کیا رکھا بتا, ٹائپ آف کمپنی. ہاں شاباش, نام میں ٹائپ آف کمپنی چھپی ہے. اور ٹائپ آف کمپنی ہمارے لیے کیس اسٹڈی میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کچھ کنسیپٹس ایک ٹائپ آف کمپنی پہ اپلائی ہوتے ہیں, دوسری پہ نہیں ہوتے. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کس میں اپلائی ہوتے ہیں, کس میں نہیں. اچھا, کویشچن کے اندر 2 کمپنیز دے گا, ایک کمپنی کے اوپر وہ کنسیپٹ اپلائی ہو رہا ہوگا, ایک پہ نہیں ہو رہا ہوگا. آپ نے جج کرنا ہوگا کہ کس کمپنی کے اوپر یہ کنسیپٹ اپلائی ہوتا ہے, کس پہ نہیں. ٹھیک ہے؟ بعض کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر ایسا کیا مسئلہ, ہم دیکھ لیں گے مارکس زیادہ ہے تو اس کا مطلب کنسیپٹ اپلائی ہو رہا ہے, اور مارکس کم ہے تو یہ تکا پہلے چلتا بھی رہا ہے. تو ظاہر ہے جب کنسیپٹ اپلائی ہوگا, کنڈیشن لکھنی ہوگی, اس کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں. تو آئی کیا کرتا ہے, مارکس زیادہ ہی دیتا ہے, لیکن کمپنیز کتنی کر دیتا ہے, 2. اب آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کس کمپنی کے کیس میں کنسیپٹ اپلائی ہوگا, کس میں نہیں ہوگا. شب تو نام میں کیا کیا انفارمیشن کلیئر ہو گئی. آگے چلتے ہیں. پلیس کلاس. پلیس کلاس میں یاد رکھیں میمورینڈم میں اسے رجسٹرڈ آفس کلاس بھی کہتے ہیں, رجسٹرڈ آفس کلاس بھی کہتے ہیں. اس میں آپ نے جو جس پروونس میں کمپنی رجسٹرڈ ہے اس پروونس کا نام لکھنا ہے. جیسے کمپنی ملتان میں رجسٹرڈ ہے تو کیا لکھیں گے, ملتان. شاباش, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملتان پروونس ہے. ہاں جی. اور اگر لاہور میں ہے تو لکھیں گے اسلامی جمہوریہ لاہور. سٹی نیم نہیں لکھنا, پروونس کا نیم لکھنا ہے. جیسے سکھر میں ہے تو سندھ. شاباش. لاڑکانہ میں ہے تو بھی سندھ. اور اگر فیصل آباد میں ہے پنجاب. شاباش. پشاور میں ہے تو کے پی کے. اور اگر بلوچستان میں ہے تو کوئٹہ نہیں لکھنا, بلوچستان نہیں لکھنا. ہاں اب سنیں, یہ تو ہو گئے پروونس. لیکن پاکستان کے کچھ حصے ایسے ہیں جو پاکستان کے تو حصہ ہے, کسی پروونس کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کا حصہ تو ہے, پروونس کا حصہ نہیں ہے. جیسے اس کی سب سے بڑی ایگزامپل اسلام آباد. تو اگر اسلام آباد میں کوئی رجسٹرڈ آفس ہے کسی کمپنی کا تو پھر پروونس کا نام نہیں آئے گا, کیا آئے گا, اسلام آباد. شاباش بھئی, یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. یہ پلیس کلاس. تو بتائیے ایک کمپنی جو کہ اپنا آفس لاہور سے پشاور شفٹ کرنا چاہتی ہے, رجسٹرڈ آفس, کیا کرنا پڑے گا, آلٹریشن ان میمورینڈم کرنی پڑے گی. اور اگر ایک کمپنی اپنا آفس فیصل آباد سے سیالکوٹ شفٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر آلٹریشن کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی. اچھا, اب اس کنسپٹ کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے. آپ نے پاکستان کے ہر پروونس کے جو 3 بڑے بڑے شہر ہیں ان کے نام 4 کر لیں, ان کے نام یاد کرنے ہیں. کیونکہ اب جو پنجاب والے ہیں ان کو پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کے نام تو یاد ہوں گے, شاید بلوچستان کے بڑے بڑے شہروں کے نام یاد نہ ہو. اسی طرح جو سندھ والے ہیں بھائی ہمارے, ان کو شاید پشاور کے بڑے بڑے شہروں کے نام, کے پی کے بڑے بڑے شہروں کے نام نہ. تو ایگزام میں ٹیسٹ کر, ویسے تو اگر زندگی آسان کرنے والا ایگزامنر ہوا نا تو وہ شہر کا نام لکھ کے بتا دے گا کس صوبے میں واقع ہے. لیکن اگر زندگی مشکل کرنے والا ایگزامنر ہوا تو وہ صرف شہر کا نام ہی بتائے گا.
تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جیوگرافی کا بھی پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. 2 کنسپٹ ہو گئے. کون کون سے؟ نیم کلاس اور پلیس کلاس. اب پرنسپل لائن آف بزنس کلاس. پرنسپل لائن آف، اچھا اس میں ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھے گا، ایوری لائن آف بزنس کلاس نہیں ہے. اچھا آگے چل کے نا جب ہم اس کو ڈیٹیل میں، آج تو صرف آپ کو ہر کلاس کے بارے میں سمجھا رہا ہوں، آگے چل کے ہر کلاس کا علیحدہ علیحدہ لرننگ آبجیکٹیو آئے گا. جیسے اگر آپ دیکھیں لرننگ آبجیکٹیو 2 کس کلاس کا ہے؟ نیم کلاس کا. شاہ لرننگ آبجیکٹیو 3 کس کلاس کا ہے؟ اسی طرح آگے چلتے رہیں. آج کتاب آ جائے گی نا، کتاب لے لیجیے گا نا، آج انشاءاللہ کتاب مل جائے گی آپ کو. تو پرنسپل کمپنی اگر 10 طرح کے بزنس کر رہی ہے تو اس میں پرنسپل لائن آف بزنس کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ لا نے ہمیں بتایا ہوا. ویسے آپ تھوڑی سی کامن سینس استعمال کریں نا تو دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم وہ پراپر طریقہ کار سیکھیں گے. تھوڑی چھوٹی سی کیلکولیشن، جیسے ایک کالج، ٹھیک ہے ایسے کالج ہے، کالج کا پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہے؟ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، لیکن ساتھ اوپر کینٹین بھی تو ہے، ادھر بھی تو کمائی ہوتی ہے. تو پرنسپل لائن آف بزنس سموسے بیچنا ہے کہ پڑھانا؟ سموسے بیچنا. وہ بزنس تو ہے، پرنسپل لائن آف بزنس تو یہی آپ کو سکھانا ہے کہ جب ایک کمپنی ایک سے زیادہ کام کر رہی ہوگی تو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ پرنسپل لائن آف بزنس کون سا ہے. یہ کیلکولیشن کے ساتھ ہم نے آپ کو سکھانا ہے، لیکن کب؟ جب اس کلاس کی باری آئے گی آگے. ابھی صرف یہ ذہن میں رکھے بہت سے بزنس ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے جو بڑا ہوگا اسے ہم نے میمورینڈم میں لکھنا. کلیئر؟ ہاں پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے 2 چیزوں کا دھیان رکھیے گا، 2 چیزوں کا. ٹھیک ہے، ایک تو اس نے وہ پرنسپل لائن آف بزنس کو ڈیفائن کر دیا، یہ ہم نے سیکھنا بعد میں تھا، لیکن اس نے بیسک ڈیفینیشن دے دی کہ پرنسپل لائن آف بزنس ایسا ہوگا جس میں سبسٹینشیل ایسٹ یا سبسٹینشیل ریونیو کمپنی کے ہوں گے. جیسے اگر زیادہ ریونیو سموسے بیچنے سے آ رہا ہوا تو کالج کا پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہوگا؟ سموسے بیچنا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر جو زیادہ ایسٹس ہیں وہ کلاس روم میں ہیں، زیادہ ایسٹس کلاس روم میں، کیفیٹیریا میں کم ایسٹس ہیں، تو پھر پرنسپل لائن آف بزنس کون سا ہوگا؟ ایجوکیشن. یعنی پرنسپل لائن آف بزنس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ نے 2 چیزوں کو دیکھنا ہے. کن کو؟ ایسٹ. کمپنی کے ٹوٹل ایسٹ میں سے زیادہ ایسٹ کدھر پڑے ہیں، وہ پرنسپل لائن آف بزنس. اور دوسری چیز ریونیو، کمپنی کے ٹوٹل ریونیو میں سے زیادہ ریونیو کہاں سے آ رہا ہے. کلیئر؟ چلیے یہ تو سبسٹینشیل ریونیو اینڈ ایسٹس، یہ الفاظ نوٹ کر لیں، پرنسپل لائن آف بزنس کے ساتھ لکھ لیں سبسٹینشیل ایسٹس اینڈ ریونیو. سبسٹینشیل ایسٹس اینڈ ریونیو لکھ لیں، سبسٹینشیل ایسٹس اینڈ ریونیو. پرنسپل لائن آف بزنس کا کیا لکھیں؟ سبسٹینشیل ایسٹس اینڈ ریونیو. پھر کہہ رہا ہے بھائی جان ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ایک کمپنی کا نام سنا ہے، آدم جی انشورنس کمپنی. آدم جی انشورنس کمپنی، ہاں کسی اور کمپنی کا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ. اچھا انٹرنیٹ ہے وہ کہہ رہے اچھا، چلے جو بھی ہے اس پہ ہم. اور کسی کمپنی کا نام فاطمہ فرٹیلائزر. آپ نے نوٹ کیا فوجی فرٹیلائزر، ٹھیک ہے. عسکری کمرشل بینک، عسکری پیٹرولیم، آپ نے نوٹ کیا یہ جتنے بھی نام آپ نے بتائے ہیں ان میں نام کے ساتھ ساتھ نیچر آف بزنس بھی ظاہر ہو رہا ہے. نوٹ کیا؟ ٹیلی کام، فرٹیلائزر، ٹھیک ہے، اسی طرح شوگر ملز، انشورنس. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ لا نے ریکوائر کیا ہے، کمپنیز ایکٹ 2017 نے ریکوائر کیا ہے
2017 से पहले ऑप्शन होती थी, चाहे नेचर ऑफ बिजनेस को कंपनी के नाम का हिस्सा बनाए या ना बनाए। 2017 के बाद ये लाजमी हो गया कि जो भी कंपनी रजिस्टर होगी ना, उसने अपने नेचर ऑफ बिजनेस, उसका जो नाम है और जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, ये मैच करेंगे। यानी नाम के अंदर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आ रहा होगा, मैच विद नेम। मैच का उसने एक मुश्किल सा वर्ड बोला, मैंने इसी करके लिखा, कमेंसुरेट, कुछ इस तरह का लफ्ज है। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और नेम को मैच होना, समझ रहे हैं? लेकिन ये कंडीशन कब आई? 2007 में। जैसे वो था ना फुली पेड और पार्टली पेड शेयर वाले, पहले पार्टली पेड की इजाजत होती थी, बाद में कहा नहीं फुली पेड ही होंगे। लेकिन कुछ पुराने ऐसे भी हैं जो पार्टली पेड हो। उसी तरह याद रखें, अब जो भी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी ना, उसका नाम और लाइन ऑफ बिजनेस मैच करेगा। लेकिन कुछ पुरानी कंपनीज ऐसी हैं जो पुरानी है, उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनके नाम में उनका नेचर ऑफ बिजनेस नहीं हो रहा, तो वो उन जी हाँ, नेस्ले उसकी एक एग्जांपल, बिल्कुल ठीक है, नेस्ले जी। और टपाल दानेदार उसकी प्रोडक्ट का नाम है, कंपनी का नाम नहीं है। बिस्कोनी, बिल्कुल जो भी है, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको कंपनी मिल जाएगी। कंसेप्ट बताना मेरा काम है, एग्जांपल ढूंढना आपका काम है। आगे चले। अच्छा, फिर कह रहे कह रहे बिजनेस जो मर्जी रख लो, चर्च का बिजनेस नहीं कर सकते, स्मगलिंग का बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा बिजनेस जो लॉ ने मना कर दिया नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में उसने हमें 3 चीजें बताई। पहला, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखा होगा, क्या है, कैसे डिसाइड होगा, सब्सटेंशियल एसेट रेवेन्यू। दूसरी चीज क्या बताई, लाइन ऑफ बिजनेस नाम के साथ मैच होगा। तीसरी चीज क्या बताई कि जो प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है वो लाइन ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड कमीशन से इजाजत लेके कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड में फर्क समझ आया? आर्टिकल्स में पढ़ा था, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर एंड प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू इनवाइट। ठीक भाई, 3 क्लासेस समझ आ गए, नेम क्लास, प्लेस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। नाम भी बता रहा हूँ, साथ में एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन शामिल होगी। आगे चलें। नेक्स्ट, लायबिलिटी क्लास। लायबिलिटी क्लास में क्या लिखा, मेंबर्स की लायबिलिटी, कि ये लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या लायबिलिटी है। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो हर मेंबर की कितनी अमाउंट है गारंटी की, वो भी लिखी होगी। तो लायबिलिटी क्लास क्या, तो ये लिखा होगा ना, लिमिटेड बाय शेयर में इस क्लास में क्या लिखा होगा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कुछ भी नहीं लिखा होगा। लिमिटेड बाय शेयर में लिखा होगा दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या लिखा होगा, दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू अमाउंट एग्रीड टू, और फिर वो अमाउंट भी लिखी होगी, मिस्टर ए ने इतनी की है, मिस्टर बी ने इतनी, मिस्टर सी ने। अनलिमिटेड में क्या लिखा होगा, दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। शाबाश, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप कहेंगे कुछ भी नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। शाबाश, लायबिलिटी क्लास भी हो गई क्लियर जी। हाँ, नेम में भी लायबिलिटी क्लास का पता चल रहा होता है, नेम में भी लायबिलिटी क्लास का पता चल रहा होता है। लेकिन ये शुरू से ही रिक्वायरमेंट थी कि आपने लिमिटेड का वर्ड लिखना है, अमाउंट्स नहीं लिखी, अमाउंट्स नहीं, लेकिन टाइप ऑफ कंपनी पता चल जाता है, लिमिटेड बाय शेयर का, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास में क्या लिखा होगा, टोटल कैपिटल होगा विद डिवीजन,
टोटल कैपिटल विद डिवीजन का मतलब क्या है? ये डिवीजन का लफ्ज बहुत अहम लफ्ज है, बहुत अहम। कितने शेयर, कौन से शेयर, कितने शेयर, कौन से शेयर। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में क्या दो चीजें, कितने शेयर, कौन से शेयर, कितने शेयर। जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल है 100 मिलियन, तो ये पता है कैसे लिखी होती है क्लास प्रैक्टिस में? आपको लिख के दिखाऊं, लिख के दिखाऊं? ये अभी लीजिए, क्या लिख के दिखाना है आपको? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास। भाई कल आपकी ये जिम्मेदारी है, गूगल पे सर्च करके ना किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेके आना है डाउनलोड, नहीं तो क्लास में एंटर होने की इजाजत नहीं। गूगल पे सर्च करके मेमोरेंडम किसी कंपनी का, कल बैठिए किधर है, ये नोट कर लें, नोट कर लें। कल ये भाई ने ना ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का पाकिस्तान का ये लेके आएंगे तो फिर क्लास में आने के जाते हैं, वरना नहीं। सिर्फ सॉल्व का भी डाउनलोड करके ले आइएगा। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास, ये ऐसे करके लिखा होगा हेडिंग, हेडिंग। इसके बाद लिखा होगा 1 मिलियन, अच्छा 1 मिलियन इंग्लिश में नहीं, इस नंबर में लिखा होगा 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच करना है, 10 ईच करना, ये 100 करना है, 10 मिलियन, 10 मिलियन। अच्छा मुझे बताइए इसमें ये क्या है? शेयर कैपिटल, ये क्या है? नंबर ऑफ, ये क्या है? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी इसे कहते हैं। ये भी हो सकता। क्या कंपनी की एक से ज्यादा काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल हो सकती हैं? क्या किसी कंपनी की एक से ज्यादा काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। कुछ भी नहीं हो सकता। इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 मिलियन। अच्छा इसमें बाज़ औक़ात एक से ज्यादा काइंड्स ऑफ शेयर्स होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तो अगर एक से ज्यादा काइंड एंड क्लास ऑफ शेयर्स हैं तो यहाँ पे लिखा होगा कि भाईजान ऑर्डिनरी शेयर आपके हैं 1 मिलियन और प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5 लाख। वो कंपोजिशन एक और आ जाएगी, भाई जितने काइंड होगी उतनी कंपोजिशन ऐड होती जाएगी। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है कंपनी के 1 मिलियन शेयर्स हैं, क्या अज्यूम करेंगे? कौन से शेयर्स हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। कौन से शेयर्स हैं? और प्रैक्टिकली ये बात भी सुन लें, फेस वैल्यू डिफरेंट कंपनी के शेयर्स की डिफरेंट होती है। सबकी 10 रुपए या 100 रुपए हो लाजमी नहीं है। किसी की 50 भी हो सकती है, किसी की 10 भी हो सकती है। 5 की मैंने नहीं देखी हुई, मिनिमम 10 की देखी हुई है। चलिए, ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लियर हो गया। ये टोटल कैपिटल विद डिवीजन, ये है टोटल कैपिटल। और ये क्या है? डिवीजन इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड फेस वैल्यू। ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। और ये क्या है? डिवीजन इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। और अगर एक से ज्यादा काइंड एंड क्लासेस है तो डिवीजन भी ज्यादा होती जाएगी। तो बता दिया आपको। अच्छा, आगे एक अजीब सी बात लिखी है, इफ कंपनी हैज शेयर कैपिटल, इफ कंपनी हैज शेयर कैपिटल, ये
ہاں کیونکہ اگر کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ناٹ ہیونگ شیئر کیپٹل ہے, اگر ایسی کمپنی ہے جو لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اور شیئر کیپٹل بھی نہیں ہے, پھر اس میں یہ کلاس آئے گی شیئر کیپٹل والی؟ نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. یعنی ایسا ہی ہے جیسے کوئی انلمیٹڈ کمپنی تھی نا, تو اس میں لائبلٹی کلاس آئی تھی, کوئی آئی تھی؟ کنسپٹ کیوں نہیں پک کرتے؟ انلمیٹڈ بھی ہو تو لائبلٹی کلاس آتی ہے, اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ انلمیٹڈ. ہاں اگر شیئر کیپٹل نہ ہو تو پھر شیئر کیپٹل کلاس نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اچھا انڈر ٹیکنگ کلاس, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کمیشن نے جو بھی کہہ دیا اور ہم نے کہا پابندی کریں گے, بس ٹھیک ہے جی, ہم تابع دار, آپ کا فرما بردار, تابع دار شاگرد. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ لکھتے تھے آپ کے تابع دار, ممبرز, سبسکرائبرز, انڈر ٹیکنگ کلاس. کلیئر ہو گئے؟ یہاں پہ لکھتے تھے کہ ہم پابندی کریں گے, ہم اصول و قواعد و ضوابط کے پابند. اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا یہ عموماً ڈاکومنٹس کے اینڈ میں, کالج ایڈمیشن فارم میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن, اور پھر اس کے بعد نیچے سائن ہوتے ہیں. یہ ہے میمورینڈم. اب مجھے بتائیے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں, ایگزام میں اگر آپ سے کہے لسٹ ڈاؤن کلاسز آف میمورینڈم 3 مارکس کے ساتھ لکھ دیں گے شاباش, اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا 2 کلاسز کے بارے میں کہے اس کو ایکسپلین کریں تو ایکسپلین کر دیں گے؟ پکی بات؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے. اس میں جی جی کیا کہہ رہا ہے؟ چھٹیاں آپ کو آج سے ہی چھٹیاں ہیں, جائیے خوب عیش کیجئے, خوب عیش کر میرا بھائی. لیکچر اب ادر کنسپٹ. کوئی بندہ بڑا ظالم ہونا تو اس کے لیے سونا بھی نیکی ہوتا ہے, اس کے لیے سونا بھی. کیسے بھلا؟ اٹھے گا تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہی کرے گا نا جس سے استاد کہے گا جا بھائی چھٹیاں کر, تو اس کے لیے کلاس میں سونا ہی نیکی ہوتا ہے تاکہ اتنی دیر وہ شرارتوں سے باز رہے. لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے لیے سونا غلط ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ جتنی دیر سوئے گا وہ نیکیوں سے محروم ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی جان آپ کو آج سے چھٹیاں, وہ ابھی جا رہا ہے, شاباش, اتنا اثر میری باتوں میں نکل گیا, کوئی نہیں. اچھا آپ سنیے, اب یہ بھائی کے جانے کے بعد ایک ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اہم کنسپٹ آپ کو بتایا, بورنگ پاور. آپ نوٹ کیجئے کہ میمورینڈم کی کلاسز میں آپ کو شیئر کیپٹل کلاس نظر آ رہی ہے, لون کلاس نہیں نظر آ رہی, بورنگ کلاس نظر نہیں آ رہی. شیئر کیپٹل بھائی آپ نے اکاؤنٹنگ میں پڑھا ہوگا نا, ایک کمپنیز یا بزنس شیئر کیپٹل کے ذریعے سے پیسے لون بھی تو لیتے ہیں, بینک سے لون لینا. بوروئنگ کلاس کوئی نہیں نظر آ رہی آپ کو. ہاں جی, وہ اس لیے کہ جو بوروئنگ کلاس ہے وہ میمورینڈم میں لکھا ہونا ضروری نہیں. ایزیوم کیا جاتا ہے کہ ہر کمپنی کے پاس بوروئنگ پاور ہے, ہر کمپنی کے پاس بوروئنگ ایزیوم کیا جاتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شیئر ہولڈر یا ایک لیمٹ لگا دی جائے کہ میکسیمم بوروئنگ اتنی ہو سکتی, لیکن بارو ہر کمپنی کر سکتی ہے. بوروئنگ پاور کا میمورینڈم میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اب سن لیجئے 2 بیوقوفوں کی کہانی. ایک بیوقوف گیا بینک کے پاس لون لینے کے, کمپنی کا ڈائریکٹر تھا, بینک کے پاس لون لینے کے. بینک نے کہا اپنا میمورینڈم تو دکھاؤ. بینک میمورینڈم اور آرٹیکلز لون لینے سے والے مانگتے ہیں. اس نے میمورینڈم سامنے رکھا, جو دوسرا بیوقوف تھا بینک والا وہ دیکھ کے کہنے لگا آپ کو لون نہیں مل سکتا,
کیوں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ آپ کے میمورینڈم میں تو بوروئنگ کلاس کا ذکر ہی نہیں ہے. پہلا بیوقوف بولنے لگا کہ سوری سر غلطی ہو گئی. آپ بے فکر ہیں، جیسے ہی اگلی جنرل میٹنگ ہوگی نا شیئر ہولڈر کی، اس میں ہم اس کی آلٹریشن کر دیں گے. دوسرے بیوقوف نے کیا کیا؟ لون دے دیا. مجھے بتائیے کیا یہ لون جو دیا گیا صحیح دیا گیا؟ اچھا، لون غلطی سے صحیح دے دیا. کیوں؟ ہاں، کیونکہ امپلائڈ پاورز ہوتی ہے، ڈیمڈ پاور ہوتی ہے، باقی ہر کمپنی بارو کر سکتی ہے، اس کا میمورینڈم میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. آلٹریشن کی ضرورت ہے کیا میمورینڈم کو؟ نہیں ضرورت. کلیئر جی؟ دوسرا کنسپٹ، ہم نے ڈفرنٹ ڈاکومنٹس پڑھی ہیں. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی ڈاکومنٹ پریویل کرے گی، اوور رائڈ کرے گی، اس کا سٹیٹس اوپر ہے، اور کون سی ڈاکومنٹ ایسی ہوگی جو پریویل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے؟ جیسے جب آپ فیس بک پہ جاتے ہیں تو اس میں سوشل میڈیا میں ہر کوئی پاپا کا پرا، پاپا کی سارے ہو گئے ایسے ہوتے. تو ایک کوئی پاپا کا پرا ہوگا، اس نے کوئی انفارمیشن لکھ دی ہوگی، آئی کیب سب کو پاس کرنے والا ہے، آئی کیب نے اس دفعہ ایگزام میں 1 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیے، اور آپ اس کو اٹھا کے سب سے پوچھتے پھریں گے کیا یہ سچ ہے؟ حالانکہ مجھے بتائیے، یہ والی پوسٹ آپ کے لیے اوور رائڈنگ رول، مور امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، یا وہ پوسٹ جو آئی کیب کے آفیشیل فیس بک کے اکاؤنٹ میں اپلوڈ ہوگا؟ تو آپ نے 50 دوسرے لوگوں سے پوچھ لینا ہے. 1 منٹ کا کشٹ نہیں اٹھانا کہ آئی کیب کے آفیشیل پیج پہ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ اس طرح کی پوسٹ لگی ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں لگی ہوئی تو اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے. لیکن وہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ آپ خود بھی 50 دوسرے. تو اسی طرح آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ڈاکومنٹ زیادہ ریلائبل، زیادہ اہم ہے، کون سا ڈاکومنٹ کم ریلائبل، کم اہم ہے. اب 4 ڈاکومنٹس کے نام رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے ترتیب لکھنا ہے، ترتیب لگانی ہے. کون سا ڈاکومنٹ زیادہ اہم ہے؟ پہلا آرٹیکلز آف ایسوسیشن، پھر ریزولوشن بائی ممبرز ان جنرل میٹنگ. پہلا کیا تھا؟ آرٹیکلز آف ایسوسیشن، دوسرا ریزولوشن بائی ممبرز ان جنرل میٹنگ، تیسرا ہے کمپنیز ایکٹ، اور چوتھا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن. ذرا ترتیب لگائیں. پہلے نمبر پہ سب سے اہم کون سی ڈاکومنٹ؟ کمپنیز ایکٹ. دوسرے نمبر پہ میمورینڈم، شاباش. تیسرے نمبر پہ آرٹیکل، شاباش. چوتھے نمبر پہ شاباش. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کمپنیز ایکٹ اوور رائڈ میمورینڈم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کمپنیز ایکٹ کے تابع ہے. کمپنی نے دونوں کو فالو کرنا ہے، لیکن اگر کلیش آیا، شاباش، کمپنیز ایکٹ فالو کیا جائے گا، میمورینڈم کو چھوڑ دینا ہے. اسی طرح میمورینڈم اور آرٹیکلز میں کہتا ہے میمورینڈم شال اوور رائڈ آرٹیکلز. اس کا مطلب کیا؟ اگر دونوں کو فالو کرنا ہے، لیکن اگر کلیش آیا تو میمورینڈم پریویل کرے گا، اس کو ماننا ہے. اسی طرح آرٹیکلز اور ریزولوشن، اس میں آرٹیکلز پریویل. شاباش. آگے فردر بھی اس کنسپٹ کو لے کے جا سکتا ہے کہ ایک اسپیشل ریزولوشن ہوتی ہے، ایک آرڈنری ریزولوشن ہوتی ہے. اسپیشل ریزولوشن پریویل. اسی طرح ایک ریزولوشن شیئر ہولڈر کی ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹرز کی ہوتی ہے. ریزولوشن اوپر ہے، ڈائریکٹرز کی ریزولوشن نیچے. تو بہرحال مین کنسپٹ ہمارا جو یہاں پہ اس نے سمجھایا وہ صرف ایک ہے. کیا؟ کہ کمپنیز ایکٹ اوور رائڈ کرے گا، یعنی اوپر سٹیٹس ہے اس کا، پریویل کرے گا. کس سے؟ میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن سے. کلیئر بھائی؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ چلیے یہ تھا ہمارا. ذرا ایک دفعہ دیکھیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، سرسی طور پہ نظر مارے ذرا. ہاں
ہاں وہ کہہ رہا ہے جو میمورینڈم ہوگا زبانی کلامی نہیں ہوگا, پرنٹڈ فارم میں ہوگا. تو ہم نے کہا پرنٹڈ میں کروا لیں گے, پرنٹڈ میں کروا لیں گے, سافٹ کاپی میں نہیں ہوگا. زبانی کلامی کیا ہوگا؟ پرنٹڈ میں ہوگا. سائن ہوگا, میمورینڈم کے اوپر سگنیچر ہوں گے. کس کے سگنیچر ہوں گے؟ سبسکرائبر کے, جو صرف سگنیچر کریں گے کہ اپنا نام پتہ دوسرے پرٹیکولرز بھی لکھیں گے, دوسرے پرٹیکولر بھی لکھیں گے. اچھا مجھے اہم چیز بتائیے, اس میمورینڈم کے پیراگراف نمبرنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نمبرنگ, پیج نمبرنگ, پیراگراف نمبرنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یس ہونی چاہیے, تاکہ ہم بتا سکیں کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کی کلاس 3 کے تحت اس بندے کی لائبلٹی تھی 2 لاکھ روپے اور اس نے صرف روپیہ دیا ہے, 50,000 اور دو. تو ریفرنس دینا پڑتا ہے نا لیگل ڈاکومنٹس کے کہ اس صفحے کی اس کلاس پہ یہ کہہ رہی ہے, تو اس کی بھی نمبرنگ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بھائی کلیئر ہو گیا؟ ایک اور لائن, وہ کون سی؟ ہاں جی بالکل بالکل. اچھا وہ کہتا ہے بارونگ پاور میں یہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سود کھاتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سود سے بچتے ہیں, سود نہیں کھاتے. تو جو سود نہیں کھاتے کیا وہ لون لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں, کیوں نہیں لے سکتے؟ لیکن وہ بیسڈ آن انٹرسٹ. تو بارونگ پاور میں وہ ایک بات کرتا ہے کہ کمپنی سیکیورٹی ایشو کر سکتی ہے اگر تو آپ انٹرسٹ کو برا سمجھ, جو کہ ہم برا سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے بھی, سمجھنا چاہیے بھی. تو اگر نہیں برا سمجھتے آپ تو لون پھر بھی لے سکتے ہیں بیسڈ آن انٹرسٹ. لیکن اگر برا سمجھتے ہیں لون پھر, لیکن اب کی بار جو آپ نے ڈیبینچر والا ایشو کرنے ہیں, سیکیورٹی ایشو کرنی ہے, وہ بیسڈ آن انٹرسٹ نہیں کرنی بلکہ ناٹ بیسڈ آن انٹرسٹ کرنی ہے. وہ کون لے گا؟ وہ ایسا جو انٹرسٹ کو ڈس لائک اور پروفٹ کو لائک کرتا ہے وہ لے گا. یہ جو سیکیورٹیز ناٹ بیسڈ آن انٹرسٹ ہوتی ہے نا, یہ بیسڈ آن پروفٹ ہوتی ہے. جیسے ایگزامپل یہ کہ کوئی میرے پاس بزنس ہے, مجھے لون چاہیے, بھائی جان آئے, میں نے کہا لون چاہیے, سر ہے نا یہ لون لیجیے. میں نے کہا بدلے میں کیا؟ میں نے کہا سر انٹرسٹ تو نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, ہاں جتنا پروفٹ ہوگا 10% مجھے بھی دیتے جائے گا جب تک لون واپس نہیں کرتے. تو یہ اگر ہوا تو یہ لون جو میں نے لیا ہے یہ بیسڈ آن انٹرسٹ ہے کہ ناٹ بیسڈ آن انٹرسٹ ہے؟ ناٹ بیسڈ آن. تو اس نے کمپنی کو پاور دی ہوئی ہے کہ لون لیتے ہوئے آپ انٹرسٹ بیس سیکیورٹی بھی ایشو کر سکتے ہیں اور ناٹ انٹرسٹ بیس سیکیورٹی بھی ایشو کر سکتے ہیں. ڈن جی. اور کوئی کوشچن؟ چلیے جی, اسائنمنٹ مل گئی آپ کو, لیکچر پلان مل گیا آج کا, ہوم اسائنمنٹ مل گئی. کل آپ نے خوب یاشی کی ہوگی, کوئی ہوم اسائنمنٹ نہیں ملی تھی, آج ہے, لازمی کر کے آنی ہے. آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں ہم. اللہ حافظ.